بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ صفا اور اصحاب صفا کیا تھا۔ اصحاب صفا اسلامی لغت کا ایک متداول لفظ ہے، تو اس کی حقیقت سے لوگ اچھی طرح واقف نہیں۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ صفا صائبان کو کہتے ہیں۔ یہ ایک صائبان تھا جو مسجد نبوی کے ایک کنارے پر مسجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا۔ صحابہ میں سے اکثر تو مشاغل دینی کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار یعنی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن چند لوگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پذیری پر نظر کر دی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے، اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقے سے نکل آتے تھے۔ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے، اور رات کو اسی چبوترے یعنی کہ صفا پر پڑے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہمت دونوں چیزیں کبھی ساتھ مہیا نہ ہو سکی۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ رانوں تک لٹک آتی۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور چھت میں لگا دیتے۔ کھجوریں جو ٹپک ٹپک کر گرتی یہ اٹھا کر کھا لیتے۔ کبھی 2 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ یہ لوگ آ کر شریک نماز ہوتے، لیکن بھوک اور کمزوری سے عین نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ دیوانے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کہیں سے صدقہ کا کھانا آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مہاجرین اور انصار پر تقسیم کر دیتے، یعنی اپنے مقدور کے موافق ہر شخص ایک یا دو کو اپنے ساتھ لے جائے اور ان کو کھانا کھلائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فیاض اور دولت مند تھے۔ وہ کبھی 80 مہمانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے نیل پڑ گئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو، تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور صفا والے بھوکے رہیں۔ راتوں کو عموماً یہ لوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے۔ ان کے لیے ایک معلم مقرر تھا، اس کے ساتھ جا کر پڑھتے۔ اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے تھے۔ دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہ لوگ بھیجے جاتے۔ غزوہ معونہ میں انہی میں سے 70 آدمی اسلام سکھلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی تعداد اکثر گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی۔ کل مجموعی تعداد 400 تک پہنچی تھی، لیکن کبھی ایک زمانے میں اس قدر تعداد نہیں ہوئی، نہ صفا میں اس قدر گنجائش تھی۔ دوستو، مورخین عرب کا بیان ہے کہ مدینہ کے یہود نسلاً یہودی تھے اور اس تقریب سے عرب میں آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عمالقہ کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہود گویا تمام دنیا میں پھیلے، لیکن انہوں نے اپنے نام کہیں نہیں بدلے۔ آج بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں، بخلاف اس کے کہ عرب کے یہودیوں کے نام نذیر، قنیقہ، مرحب، حارث وغیرہ ہوتے تھے، جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عموماً بزدل اور دنیت تباہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لڑنے کے لیے کہا تو بولے، تم اپنے خدا کے پاس جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بخلاف اس کے کہ مدینہ کے یہود نہایت دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ ان قرائن عقلی کے علاوہ ایک بڑے مورخ نے صاف تصریح کی ہے کہ قریظہ اور نذیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔
پھر بنو نذیر کا مارکہ ہوا۔ یہ قبیلہ جذام کا ایک خاندان تھا لیکن یہودی ہو گیا تھا، اور اسی طرح قریظہ بھی۔ مورخ مسعودی نے بھی کتاب الاشراف میں ایک روایت لکھی ہے کہ یہ جذام کے قبیلے سے تھے۔ کسی زمانے میں عمالقہ سے اور ان کی بت پرستی سے بیزار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور شام سے نقل مکانی کر کے حجاز چلے آئے۔ یہ 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور قریظہ۔ مدینہ کے اطراف میں یہ آباد تھے اور مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے۔ انصار کے جو 2 قبیلے تھے یعنی اوس اور خزرج، ان میں باہم جو مارکہ ہوا تھا یعنی کہ جنگ بعث، اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائے۔ ان اسباب کے بنا پر حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے انصار اور یہود کو بلا کر ایک معاہدہ لکھوایا جس کو دونوں فریقوں نے منظور۔ اس معاہدے کا خلاصہ کچھ مختصر میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ خون بہا اور فدیے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔ دوسری شرط تھی کہ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اور یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں گروہوں کے فریق جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ اور آخری شرط یہ تھی کہ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ اس سال میں یعنی کہ 1 ہجری میں انصار میں سے 2 نہایت معزز شخصوں نے جو مقربین خاص میں سے تھے انہوں نے وفات پائی۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے تو انہی کے مکان میں ٹھہرے۔ اکثر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے گھر اترے تھے۔ حضرت سعد بن زرارہ ان 6 شخصوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکہ میں جا کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ابن سعد کی روایت کے موافق ان 6 شخصوں میں سے جس نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا یہی اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ فخر بھی انہی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہی نے مدینہ میں آ کر جمعہ کی نماز قائم کی۔ چونکہ یہ قبیلہ بنی نجار کے نقیب تھے اس لیے ان کی وفات کے بعد اسی قبیلے نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے بجائے کوئی شخص اس پر منصب مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ احتمال تھا کہ کوئی شخص مقرر ہوگا تو اوروں کو رشک ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں خود تمہارا نقیب ہوں۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حضور علیہ السلام کو نہایت صدمہ ہوا۔ منافقین اور یہود نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پیغمبر ہوتے تو ان کو یہ صدمہ کیوں پہنچتا۔ آپ علیہ السلام نے سنا تو فرمایا میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خدا کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور دوستو عجیب اتفاق دیکھیے کہ اسی زمانے میں 2 بڑے رئیسان کفر نے بھی وفات پائی، یعنی ولید بن مغیرہ اور جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور عاص بن وائل سہمی جس کے بیٹے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فاتح مصر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر اعظم تھے۔ اور اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پھپھیرے بھائی تھے، اور ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ کی بیمات بہن تھی۔ اب تک مہاجرین میں سے کسی کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مہاجرین نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ اب تک نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، اب ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہوئی، لیکن
سفر کے لیے اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہی۔ تو گائز یہ یکم ہجری کے جو واقعات تھے، اس سن میں، اس ہجری میں جو واقعات پیش آئے، ان تمام کی ڈیٹیلز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہو، اور اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کیجیے، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔